بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کے لیے انتظام اور اتحاد کی ضرورت۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 25 جنوری سن 1918۔ خدا کی راہ میں ترقی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایسے اعمال کریں جو خدا کے فضل کو جذب کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ جمعہ میں احباب جماعت کو اتحاد کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا اور اسے جماعت کی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ نیز بد انتظامی کے بد نتائج کا تذکرہ فرمایا۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: حضور نے تشہد و تعاوذ اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد فرمایا، انسانی کوششیں اور محنتیں ایک حد تک بہت سے عظیم الشان نتائج پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی کوششوں کو ترقیات کا اعلیٰ ذریعہ بنایا ہے، مگر یہ ترقی اور کامیابی اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے جب کہ کسی انتظام کے ماتحت ہو۔ ایک کام اگر بد انتظامی سے ہو تو اس کے اور نتائج نکلتے ہیں، لیکن وہی کام اگر انتظام کے ماتحت ہو تو بہت عالیشان نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ بس جہاں انسانوں کے مد نظر یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کام کے لیے محنت اور کوشش کریں، وہاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ کام ایک انتظام کے ماتحت ہو۔ مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچے اور ان پر جتنی تباہیاں آئی ہیں، ان کے اگر اکثر حصے کو دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی وجہ دنیاوی سامانوں میں انتظام کی کمی ہی ہے۔ لیکن یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ وہ کام جس کا خدا تعالیٰ نے شریعت کے ماتحت ایسا انتظام کیا تھا کہ جس کی نظیر اور کسی شریعت میں نہیں ملتی، اس کی تباہی اور بربادی بد انتظامی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شریعت موسوی میں یا ہندوؤں، عیسائیوں، زرتشتیوں وغیرہ میں شریعت کے ماتحت خاص الہام سے کوئی انتظام اور سلسلہ قائم نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی انتظام کیے تھے، مگر ایسا انتظام کہ جو خاص حکم اور وعدے کے ماتحت ہوا ہو وہ نہیں، مگر باوجود اس کے ان میں ایک انتظام رہا اور اس سے انہوں نے بڑے بڑے فوائد حاصل کیے۔ اپنی کمزوریوں اور تباہیوں کے وقت بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، مگر مسلمان جن کو قرآن میں حکم دیا گیا تھا کہ ایک انتظام کے ماتحت رہیں، اور خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اور سورہ نور میں وعدہ فرمایا تھا کہ اسی انتظام کے ماتحت تمہیں ترقی اور کامیابی حاصل ہوگی، وہی سب سے زیادہ انتظام کے توڑنے والے ہوئے ہیں، جس کا جو کچھ نتیجہ ان کے حق میں نکلا وہ دنیا جانتی ہے۔ دشمنوں نے پراگندہ کر کے تباہ و برباد، مغلوب و مقہور کر دیا، مگر پھر بھی انہیں ہوش نہ آئی اور اپنی بربادی سے آگاہ نہ ہوئے۔ یورپ میں ایک دفعہ مذہبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور سارا یورپ اس بات کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ اسلام کو صفائے دنیا سے مٹا دے۔ اس کے لیے یورپ کے بڑے پوپ نے ایک اعلان عام کیا کہ لڑنے کی طاقت رکھنے والوں کا فرض ہے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور جو نہیں لڑ سکتے ان کا فرض ہے کہ لڑنے والوں کی ہر طرح سے مدد کریں۔ اس پر بڑے بڑے نوابوں اور امیروں نے اپنی جائیدادیں فروخت کر کے مدد دی، خود لڑنے لگے، اور یہاں تک کہ چونکہ انجیل میں آیا ہے کہ بچے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کئی ہزار نابالغ بچے لڑائی میں بھیج دیے کہ قربان ہو جائیں۔ اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کو کتنی بڑی بڑی قربانیاں کر کے پورا کرنا چاہتے تھے اور اس پر کیسے قائم اور مستحکم تھے۔ انہیں کامیابی تو کیا ہونی تھی، مگر ان کا یہ فعل دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ہر ایک وہ تدبیر جو کامیابی کے لیے ان کے خیال میں آ سکتی تھی اس پر عمل کیا، اور تمام فرقے جو آپس میں سخت عداوت اور دشمنی رکھتے تھے اور لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ایک ہو کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن اس وقت مسلمانوں میں جن کو حکم تھا کہ ایک انتظام کے ماتحت رہیں، وہ ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جس نے اپنا انتظام اپنے طور پر بنایا ہوا تھا اور جو مکہ مدینہ اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حملہ آور ہو رہی تھی، مسلمانوں میں ایک سے زیادہ مثالیں ایسی ملتی ہیں
کہ مسلمان بادشاہوں نے عیسائیوں کو خط لکھے کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر چاہو تو ہم اپنا لشکر لے کر آ جائیں۔ پھر انہوں نے خفیہ سامان اور مال بھیجے، مسلمانوں کے خلاف جہاں تک ہو سکتا تھا ریشہ دوانیاں کی۔ تاریخ اسلام، مرتبہ شاہ معین الدین ندوی، جلد چہارم، حالات صلیبی جنگیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس حملے کو تو روک دیا جو انہوں نے ایسے مذہبی جوش کی وجہ سے کیا تھا جس سے ان میں عدل و انصاف مٹ چکا تھا، رحم اور خدا ترسی سے خالی ہو چکے تھے۔ جب کوئی علاقہ فتح کرتے تو اس میں رہنے والی عورتوں اور بچوں تک کو جلا دیتے اور ہر قسم کے مظالم کرتے تھے، مگر باوجود اس کے کئی مسلمان اس بات کے لیے تیار تھے کہ ان کی مدد کریں اور مسلمان مقابلہ کرنے والوں کو تباہ و برباد کرنے میں حصہ لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نصرت اور تائید سے عیسائی حملہ آوروں کو اپنے ارادے میں ناکام رکھا، مگر مسلمانوں کی طاقت جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی نہ صرف رک گئی بلکہ پاش پاش ہو گئی۔ عیسائیوں کو تو اس لیے ناکامی ہوئی کہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کا ارادہ کیا تھا، مگر مسلمان چونکہ اپنی شامت اعمال سے اس قابل نہ رہے تھے کہ آگے ترقی کرتے، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تباہ و برباد ہو۔ یا تو وہ آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے یا گھٹتے گھٹتے تباہ ہو گئے۔ اور اب کیسا الٹا زمانہ آیا ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا کہ مسلمان دنیا جہان کے لوگوں کو سبق دیتے پھرتے تھے، انہیں علوم سکھاتے تھے، تہذیب پھیلاتے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ ہر بات میں دوسروں کے محتاج ہیں۔ دوسروں کو علم سکھانا تو الگ رہا، خود ہی سب کچھ بھلا چکے ہیں۔ ہر طرح کی ذلت اور نکبت ان پر چھائی ہوئی ہے۔ عام لوگوں کو تو جانے دو، ان کی جو حکومتیں ہیں ان کی حالت دیکھو۔ ایران کی حکومت جس کا ایک زمانے میں دنیا میں ڈنکا بج چکا ہے، اس نے ایک دفعہ 15 لاکھ روپیہ ایک دوسری حکومت سے قرض مانگا تو اسے کہا گیا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ روپیہ ادا کر دیا جائے گا، حالانکہ ہندوستان کے شہروں میں کئی ایسے سوداگر ہیں کہ اگر وہ کروڑ روپیہ بھی قرض لینا چاہیں تو آسانی سے لے سکتے ہیں، لیکن ایک حکومت کو 15 لاکھ روپیہ بھی قرض نہیں مل سکتا۔ یہ انجام ہے بد انتظامی کا۔ ہماری جماعت میں خدا تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق قائم کیا ہے اور پھر اس ترقی کی امید دلائی ہے جو اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ خدا نے چاہا ہے کہ ہماری جماعت کے ذریعے اسلام دنیا میں پھیلائے، لیکن بجائے اس کے کہ حملہ آوروں کو تلوار سے روکا اور اپنے آگے جھکایا جائے، اب منشاء الہی یہ ہے کہ دلائل اور براہین کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اسی طرح اسلام ترقی کرے۔ مگر باوجود اس کے کہ اس زمانے میں مقابلے کا رنگ بدل گیا ہے اور تلوار کی بجائے براہین سے شوکت اسلام ظاہر ہوگی، وہ بات اسی طرح قائم ہے کہ تمام کامیابیاں اسی وقت حاصل ہو سکیں گی جبکہ ہم ایک انتظام کے ماتحت ہر ایک قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر ایک قربانی خدا کے فضل سے کرنے کی توفیق ملتی ہے، مگر خدا کا فضل جذب کرنے کے لیے بھی کچھ سامان ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مہیا کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے، اور وہ اتحاد و اتفاق اور ایک انتظام کے ماتحت کام کرنا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بات بڑی حد تک ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے، مگر ہم اس کو کافی نہیں کہہ سکتے، ابھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ جس جماعت میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا، اس کی تمام کوششیں خدا کے دین کی ترقی کے لیے صرف نہیں ہوتی، وہ خدا کے انعام کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ بے شک ترقی کرنے کے اور بھی ذرائع ہیں، مگر وہ دنیاوی ہیں، لیکن خدا کی راہ میں ترقی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایسے اعمال کریں جو خدا کے فضل کو جذب کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیاوی سامان تو ہیں نہیں، اس لیے جب تک ہم خدا کا خاص فضل جذب کرنے والے اعمال نہ کریں، اس وقت تک ترقی کس طرح کر سکتے ہیں؟ بس اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر جگہ کے لوگ آپس میں خاص طور پر اتحاد اور اتفاق کر کے دکھلائیں۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے، نا اتفاقی اور تفرقے کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، نمازیں الگ پڑھنی شروع کر دی جاتی ہیں، معاملات میں قطع تعلق کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ تفرقے اور نا اتفاقی کی اگر وجہ کو دیکھا جائے
تو بہت معمولی اور ردی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ افراد کی لڑائیاں اور نا اتفاقیاں ہیں، حالانکہ افراد سے جماعت بنتی ہے، اور جب افراد میں لڑائی ہوئی تو جماعت میں ہی ہوئی۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک مقام پر وہ اتفاق اور اتحاد بھی پیدا نہیں ہوا جو خدا تعالیٰ کے خاص فضل حاصل کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں سے بہت زیادہ اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے جن سے لوگ نکل کر ہماری جماعت میں داخل ہوتے ہیں، مگر اتنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہت زیادہ کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ دوسروں سے زیادہ ہم میں اتفاق ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا جتنے اتفاق کی ہم کو ضرورت ہے وہ ہے یا نہیں۔ اگر اتنا نہیں تو پھر اس فائدے کے حاصل ہونے کا موجب نہیں ہو سکتا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ بس ہماری جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ اس اتحاد کے پیدا کرنے کے لیے خاص قربانی کرنا سیکھیں اور نا اتفاقی کے خیالات کو ترک کرنا اختیار کریں تاکہ خدا تعالیٰ کے فضل حاصل ہوں۔ اگر کسی وجہ سے جماعت کے اتحاد اور اتفاق میں فرق آنے کا خوف ہو تو چاہیے کہ اپنے ذاتی اغراض اور فوائد کو قربان کر دیا جائے، کیونکہ جماعت کی تباہی لوگوں کی اپنی تباہی اور ہلاکت کا موجب ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مکان کے اندر کھڑا ہو کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ لے اور چھت کو اس لیے گرانا شروع کر دے کہ میں تو بچ جاؤں گا اور دوسرے ہلاک ہو جائیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ نادان اور بے وقوف ہوگا، کیونکہ اگر چھت گری تو وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہی حال جماعت میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کا ہوتا ہے کہ فساد پیدا کرنے والا خود بھی ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ جماعت کی تباہی ان کی اپنی تباہی ہوگی، اور وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اپنے ذاتی فوائد کو جماعت کے اغراض کے مقابلے میں قربان کرنے میں ذرا بھی پس و پیش نہ کریں، خواہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ عدل و انصاف اور ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ جماعت کے فوائد کے مقابلے میں ذاتی فوائد کو قربان کر دیں۔ الفضل 8 فروری سن 1918۔